اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو زحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتہ نامی جگہ جو کہ ایک وادی کی ڈھلان پر تھے، ایک سرخ رنگ کے چمڑے سے بنے ہوئے خیمے میں دیکھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر باہر نکلے۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جنہیں صرف کچھ چھینٹے مل سکے اور کچھ وہ تھے جنہیں کچھ پانی مل گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر تشریف لائے اور آپ کے پاک جسم پر سرخ رنگ کا ایک جوڑا تھا جس سے آپ کی سفیدی نمایاں ہو رہی تھی، مانو کہ میں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے وضو کیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اور میں بلال رضی اللہ عنہ کے منہ کا ادھر اور ادھر کرتے ہوئے خیال کر رہا تھا یا پیچھا کر رہا تھا، یا وہ حی علی الصلاح کہتے ہوئے دائیں طرف اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں طرف منہ پھیرتے۔ پھر ایک ڈنڈا یعنی سترے کے طور پر آپ کے لیے گاڑ دیا گیا تو آپ آگے بڑھے اور نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سترے کے آگے سے کتا اور گدھا گزرتا جنہیں روکا نہیں جاتا تھا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: ابدا ایک جگہ کا نام ہے، اسے وادی محسب بھی کہتے ہیں۔ ابتا ڈھلان کو کہتے ہیں اور یہ ڈھلان میں برساتی پانی کی گزارگاہ تھی، اس لیے یہ نام پڑ گیا۔ فمن نازہ ومن نائل کا مطلب ہے کہ جن کو پانی نہیں ملا ان پر ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی تری سے چھڑکاؤ کر دیا، اور جن کو پانی ملا تھا، اور نائل وہ لوگ ہیں جنہیں پانی مل گیا تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں وغیرہ پر اسے مل لیا تھا، یہ انہوں نے تبرک کے طور پر کیا تھا۔ دوسری روایت میں اس مطلب کا زیادہ واضح الفاظوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جن کو پانی ملا وہ انہوں نے مل لیا، اور جن کو نہیں ملا انہوں نے اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری لے کر اپنے جسم پر لگا لی۔ مسلم شریف، حوالہ مذکور۔ اس میں ایک تو وہی سرخ لباس پہننے کے بارے میں بتایا گیا ہے جو اس سے پہلے والی حدیث میں بیان کیا جا چکا ہے۔ دوسرا، اس میں سترے کا مسئلہ ہے کہ آگے کوئی دیوار وغیرہ نہ ہو تو ضروری ہے کہ کوئی چیز سامنے بطور سترہ رکھ لی جائے، اس سترے کے آگے سے گزرنے میں نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ تیسرا، اس میں تبرک کی مقبولیت ہے، جیسا کہ پہلے بھی کچھ مقامات پر اس کی ذکر اور ثبوت گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والے بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔